السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب خارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. اور دیکھیں آج 12واں روزہ ہے اور کتنا خوبصورت موسم ہے. پیچھے کالے بادل آئے ہوئے ہیں اور میں اس وقت افطاری سے پہلے واک کر رہا ہوں. دوستو مجھے اکثر نوجوان ملتے ہیں اور وہ نوجوان بڑی شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، یا ان کے رشتہ دار یا دوست احباب جو ہیں وہ ان کو بڑے تانے دیتے ہیں یا ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو دوستو حوصلہ شکنی کے حوالے سے مجھے ایک بات ایسے یاد آ گئی کہ ایک بہت پرانے وقتوں کی بات ہے. ایک مصور نے ایک تصویر بنائی اور بہت بڑی قد اعظم تصویر بنا کے اس نے شہر کے چوک میں رکھ دی اور نیچے قلم دوات رکھ دی اور اوپر لکھا کہ غلطی کی نشاندہی کریں. تو دوستو جب وہ اگلے دن آگے اس نے دیکھا تو لوگوں نے اتنی ٹک مار کر رکھی تھی، ٹکس کر رکھے تھے کہ وہ پوری تصویر کہیں گم ہو گئی تھی اور وہ ساری کالی ہو گئی تھی، ٹکس لگے ہوئے تھے. اس شخص نے، اس مصور نے دوبارہ وہ تصویر بنائی قد اعظم اتنی ہی بڑی اور اسی چوک میں رکھ کے نیچے قلم دوات رکھ دیا اور اوپر لکھ دیا غلطی کی تصحیح کریں، مطلب غلطی کو درست کریں. تو 1 سال تک تصویر وہیں لٹکی رہی تھی اور کسی نے ایک ٹک بھی نہیں لگایا تھا. تو دوستو یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ افتخار افی تو بال وال ہے، اور اگر میں کبھی کسی کو یہ کہوں کہ یار کیا خیال ہے، مجھے فلاں صاحب نے کہا میں بال لگوا لوں، کہنا نا افی صاحب ایڈے سونے لگتے ہو یار، ایڈی پیاری ہے ٹنڈ تے کدی چچی نہیں کسی نے. پھر کچھ لوگ مجھے آگے کہتے ہیں کہ یار آپ افطاری سے پہلے اور سحری سے پہلے واک کیوں کرتے ہیں، آپ گر پڑیں گے. اور پھر کچھ لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں نہیں یار افی صاحب یہ تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، آپ افطاری سحری سے پہلے واک کرتے ہیں. پھر کبھی مجھے لوگ آگے کہتے ہیں کہ یار اے جڑا تو ڈیزائن بنوایا نا کہ اگوں چٹی رکھی ہے تو گرے رکھی ہے کالی، اے بڑا اچھا بنوایا ہے. حالانکہ دوستو میں نے آج تک کبھی کوئی کالا کولا کچھ بھی استعمال نہیں کیا. میرا اللہ مجھے جیسے دیکھنا چاہتا ہے میں ویسے ہی ہوتا جا رہا ہوں. ہاں داڑھی چھوٹی بڑی سائز میں ضرور ہو جاتی ہے لیکن میں کچھ کرتا نہیں ہوں. تو دوستو میں ان دوستوں کے لیے جن کو مختلف رائے کا سامنا ہوتا ہے اور اعتراضات کا سامنا ہوتا ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ بھائی ریلیکس رہیں، خاطر جمع رکھیں، دل کو چھوٹا مت کریں. راستہ روکنے والے، 36 راستے بتانے والے، ڈیمورلائز کرنے والے یہ لوگ آئیں گے آپ کی زندگی میں. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، درست ہیں، اور آپ کے اللہ کو یہ پتہ ہے، تو پھر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوستو بسا اوقات ایک ہی معاملے میں 2 لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اب یہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایک معاملے میں 2 لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک صاحب ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، تو انہوں نے نماز کے لیے رکے تو مسجد کے باہر قلعہ نہیں تھا، کیلا. وہ بازار گئے، انہوں نے قلعہ ٹھوکا وہاں خرید کے، گھوڑا باندھا، نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھ کے اس نیت سے قلعہ وہاں لگا رہنے دیا کہ جو اگلا نمازی آئے گا وہ اپنا گھوڑا یہاں باندھ لے گا. عشاء کے وقت نمازی نماز پڑھ کے نکلے، ان کا ٹھڈا لگا قلعے سے، وہ گر پڑے اور انہوں نے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیا کہ بھائی یہ کس نے راستے میں لگا دیا. تو نیت دونوں کی ٹھیک تھی. تو دوستو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے لیکن 2 لوگوں کی الگ الگ نیت ہوتی ہے اور نیت ٹھیک ہوتی ہے. دوستو آپ بالکل ڈسارڈ مت ہوں. اور اس ویڈیو کا اختتام میں کروں گا عرفی شرازی کے شعر سے. عرفی شرازی فرماتے ہیں عرفی تو منی دیش زیغوغائے رکیباں، عرفی تو منی دیش زیغوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کنت رزق گدارا. عرفی کہتے ہیں کہ عرفی یہ رقیبوں کے شور و غوغا سے، اعتراض سے تو اپنا دل چھوٹا مت کر اور اپنا راستہ، سچ کا راستہ مت چھوڑ. دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا. تو دوستو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کے اللہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نیک نیت ہیں،
تو اپنا کام کرتے جائیں, ڈیمورلائز مت ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں. اگر اتنی ساری باتیں ہم اکٹھی کرنے لگ جائیں گے تو ہم تو گلے کر کر کے, شکوے کر کر کے, لڑ کے مر جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یار کیڑا کم شروع کرتا ہے, مجھے نہیں کہتے کہ شلوار قمیض میں آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے, آپ نے UK جا کے ویڈیو کیوں بنائے, آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے لیا, آپ نے پیسے ضائع کیوں کر دیے. تو مجھے بھی بڑے لوگ آگے مشورے دیتے ہیں, میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ ہاں یار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. آخر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بہت بڑا شخص جب اس دنیا سے جانے لگا, بڑا حکیم تھا اور بڑا اس کی ذہانت کے اور عقل مندی کے چرچے تھے. جب وہ مرنے لگا تو اس کے شاگرد اکٹھے ہوئے اور اس میں سے ایک شاگرد نے پوچھا, انہوں نے کہا سر آپ کیسے اس دنیا میں رہے اور 70 80 90 سال عمر گزاری اور آپ ایک کامیاب انسان ہوئے, آپ کی حکمت کے چرچے پوری دنیا میں ہو گئے, تو آپ نے اس دھوکے باز دنیا سے جو اعتراض کرتی رہتی ہے, جو ہر وقت سوال کرتی رہتی ہے, انگلی اٹھاتی رہتی ہے, اس سے کیسے بچے؟ تو اس حکمت سے بھرپور انسان نے جواب دیا کہ جب بھی کوئی شخص میرے سامنے اعتراض کرتا تھا تو میں اس سے بحث کرنے کے بجائے کہا کرتا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو شاگرد نے ایک دم چمک کے کہا, انہوں نے کہا سر یہ منافقت نہیں ہے. تو شخص نے کہا کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.